سورۃ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ سورہ روم جو ہے، اس میں آغاز میں جو مضمون آیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تاریخی پس منظر بھی ہے اس کا، اور ایک بہت بڑی پیشن گوئی تھی کہ جو ان آیات میں کی گئی تھی کہ جو پھر صحیح ایگزیکٹلی جیسے کہ پیشن گوئی اللہ نے کی تھی ان آیات میں وہ پوری ہوئی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ بہت طویل عرصے تک، کئی 100 برس تک تاریخ کے اندر، جب یہ ایرانی امپائر بنی ہے کہ خسرو سے، سائرس سے کے زمانے سے 2500 سال پہلے جو بادشاہ تھا ذوالقرنین، تو ایک بڑی سلطنت یہ تھی، اور دوسری بڑی سلطنت جو تھی وہ سلطنت روما تھی۔ سلطنت روما کا سب سے بڑا حصہ تو خیر روم جو یورپ کے اندر تھا، لیکن یہ کہ یہ ترکی کا پورا علاقہ اور مغربی میڈیٹرینین کے ساتھ ساتھ جو ساحل ہے یہ ان کے پاس ہوتا تھا۔ ان دو حکومتوں میں جیسے سی سو ہوتا ہے، جھولا جھول رہی تھی تاریخ۔ کبھی ایرانیوں میں کوئی زوردار طاقتور بادشاہ اٹھا باصلاحیت، اس نے حملہ کیا اور رومیوں کو دھکیل دیا وہ یورپ کے اندر اور ایشیا خالی کرا لیا۔ کبھی رومیوں میں کوئی زبردست طاقتور کوئی بادشاہ اٹھا جو کہ جس کے اندر صلاحیت تھی، وہ آ کر ایرانیوں کو دھکیلتا ہوا پیچھے لے جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ سی 100 جو ہے یہ کئی 100 برس تک جاری رہا۔ حضور کی بعثت کے زمانے میں ایسا معاملہ ہوا ہے کہ سن 614 میں، 602 سے لے کر 614 تک، اور حضور کی ولادت ہوئی 571 میں، یعنی جب حضور کی عمر 31 برس تھی، اس سے لے کر اور 45 برس کی عمر تک ایک مسلسل جنگ چلی ہے ان دونوں کے مابین، روم اور ایران کی۔ لیکن سن 614 میں ایک بڑی زبردست شکست دی کیخسرو پرویز، کیخسرو ثانی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا، پہلا کیخسرو تو تھا ذوالقرنین اور ثانی میں ہوں اب۔ بہرحال یہ ایک بڑا باصلاحیت حکمران تھا، اس نے شکست دی ہے رومیوں کو بہت بری طرح۔ شام میں، اب یہ چونکہ رومی عیسائی ہو چکے تھے، سن 300 عیسوی میں یہ عیسائی ہو چکے تھے، یروشلم ان کا مقدس مقام تھا لیکن نام رکھا ہوا تھا ایلیا۔ سن 70 میں جو یروشلم کو انہوں نے برباد کیا تھا، تو اس کے بعد ہیڈریان ایک رومن امپرر تھا جس نے کہ دوبارہ آباد کیا یروشلم کو، اور لیکن اس کا نام بدل دیا، اب یروشلم نہیں تھا یہ، اس کا نام تھا ایلیا۔ ایلیا میں ان کی وہ صلیب بھی تھی جو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو جس پر صلیب دی گئی تھی، ان کا مقدس مقام تھے یہ۔ ان سب سے بھی ان کو کھدیڑ دیا، تقریباً ترکی سے بھی نکال دیا، استنبول جو ہے قسطنطنیہ، اس پر بھی اندیشہ ہوا کہ شاید ایرانی حملہ کر دیں گے۔ اس حد تک رومیوں کا حال پتلا ہو گیا۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ جو عرب میں، مکے میں ادھر حضور کی دعوت ہے، شروع ہو چکی ہے، 5 برس ہو گئے حضور کو دعوت دیتے ہوئے، یا یہ کہ 15 برس ہونے کو آئے ہیں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ایرانی تو ہمارے بھائی ہیں، وہ مشرک ہیں، آتش پرست ہیں، اور یہ نصرانی جو ہیں، یہ عیسائی جو ہیں، یہ مسلمانوں کے قریب تر ہیں، اس لیے کہ یہ عیسیٰ کو ماننے والے، موسیٰ کو ماننے والے، تو یہ لوگ جو ہیں ان سے قریب ہیں۔ تو وہ بغلے میں جا رہے تھے کہ مسلمانوں، تمہارے جو ساتھی ہیں یا تم جیسے جو لوگ ہیں، تمہارے قریب کے لوگ پٹ رہے ہیں، دیکھو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بڑے فتح مند ہو رہے ہیں، وہ آگ کے پوجنے والے، وہ مشرک جو نہ موسیٰ کو مانتے ہیں، نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں، نہ انجیل کو مانتے ہیں، انہوں نے تمہارے ان ساتھیوں کو کس طریقے سے کھدیڑ دیا ہے، شکست دی ہے۔ تو اس پر مسلمانوں کو صدمہ ہوا، اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اگرچہ اس وقت تو فی الواقع صورت کی بن گئی ہے، لیکن چند ہی سالوں کے اندر یہ صورت بدل جائے گی، اور یہ کہ رومیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، یہ پیشن گوئی کی گئی۔ اس پر پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کسی کافر مشرک سے ایک شرط بھی مان لی کہ اگر یہ قرآن کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی تو تم مجھے 100 اونٹ دو گے، اور اگر غلط ثابت ہوئی تو پھر میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ لیکن حضور انہوں نے کیا تھا، شاید 3-4 سال کی یہ عہد کیا تھا، حضور نے کہا نہیں، بضع کا لفظ آ رہا ہے اس میں کہ چند سالوں کے اندر، بضع کا لفظ جو ہے وہ 9 تک اطلاق ہوتا ہے، تو 9 سال کو رکھو، اور شرط جو ہے دوبارہ اپنی اس 9 سال کے حوالے سے اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی، لیکن یہ کہ پھر شرط کی مدت 9 سال ہو گئی۔ لیکن 9 سال کے 9ویں سال ہی وہ جو ہے وہ جو پیشن گوئی قرآن کی تھی کہ وہ صحیح ثابت ہوئی۔ ہرقل جو تھا، ہرقل اعظم، اس نے پھر لمبا چکر دیا، بجائے اس راستے سے آنے کے وہ بحیرہ کیسپین کی طرف سے ہو کر، پیچھے سے ہو کر آیا ہے، اور سرپرائز اٹیک کیا اس نے ایران پر، اور بڑی زبردست شکست دی ایران کو، اور اپنی شکست کا بدلہ چکا لیا، اور یہ سارا علاقہ شام وغیرہ کا جو ہے وہ اس نے واگزار کرا لیا۔
اور وہی تھا زمانہ جب کہ مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ شکست، دو خوشیاں جمع ہو گئی مسلمانوں کے لیے، کہ ایک تو یہ کہ جو ان کے قریب تر تھے یعنی عیسائی، ان کو فتح حاصل ہو گئی مشرکین کے ساتھ کے مقابلے میں، کہ جو مشرکوں سے قریب تر تھے، آتش پرست تھے۔ دوسرے یہ کہ خود انہیں فتح حاصل ہو گئی، فتح مبین، الفرقان آ گیا بدر کا، اس کا ذکر ہے ان آیات میں۔ الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں۔ وہ جغرافیہ تو آپ کو دکھایا تھا نقشہ، جزیرہ نمائے عرب، اور اس کے اوپر ایک طرف شام ہے، ایک طرف عراق ہے، اور ادھر عراق کے ساتھ میں ایران ہے، تو قریب جزیرہ نمائے عرب سے قریب ترین ممالک ہیں۔ فی ادنی الارض، قریب کے ملک میں رومی غالب آ گئے، لیکن وہم من بعد غلبہم سیغلبون، وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب دوبارہ غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ اور یہ بضع کا لفظ جو ہے یہ 9 تک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، 10 سے کم 9۔ تو حضور نے اسی لیے کہا کہ 9 سال، چونکہ تم شرط مان رہے، اور شرط اس وقت تک شرط لگانا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، ابھی نہ جوئے کی حرمت آئی ہے نہ شراب کی حرمت آئی ہے، اس لیے اس میں آپ کو تعجب نہ کریں کہ حضرت ابوبکر نے شرط لگائی۔ تو فرمایا الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا اختیار تھا، اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا سارا معاملہ، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس روز اہل ایمان خوشیاں منائیں گے۔ ایک خوشی تو اس کی ہوگی کہ عیسائیوں کو فتح ہو گئی آتش پرستوں پر، اور بے نصر اللہ ہے، اللہ کی مدد بھی آئے گی ان کے پاس، یعنی غزوہ بدر کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن اہل ایمان کو جو ہے اس وقت فرحت ہو گئی بے نصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ ہیں وہ 6 آیات کہ جو اس موقع پر نازل ہوئی ہیں، اور اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ تقریباً 614 عیسوی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً 5 برس ہو گئے تھے۔ 610 میں 5واں برس تھا، 610 میں آپ پر وحی شروع ہوئی ہے، اور پھر 9 برس کے بعد وہ غزوہ بدر بھی ہوا اور ان کو بھی فتح حاصل ہو گئی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ جو ہیں، اب یہ باقی تو جو مدنی صورت، مکی صورت ہے سورہ روم، اور یہ بہت مشابہ ہے سورہ نحل کے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ تذکیر میں آلاء اللہ کے حوالے سے اس کا مضمون وہی ہے بنیادی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے یہ بالکل ہی غافل ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مزرعۃ الآخرہ ہے، دنیا کی زندگی کی بھی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیتی ہے جس میں بونا ہے آخرت میں کاٹنے کے لیے۔ وہ یہ بھول گئے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، باقی جو ظاہر ہے اس کا کھاؤ پیو عیش کرو، بس یہی ان کے سامنے رہ گیا ہے، اور آخرت ان کے ذہنوں سے بالکل اوجھل ہو گئی ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ وان ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، جو کچھ بھی ان دونوں کے مابین ہے، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک وقت معین تک کے لیے۔ یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی کار عبث نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ کہیں زیادہ تھے شدید ان کے مقابلے میں قوت میں۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو کاشت کیا اور اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروها، اس سے کہیں زیادہ جتنا کہ انہوں نے آباد کیا ہے۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر اور واضح تعلیمات لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کیا۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر اس کے بعد جن لوگوں نے برے کام کیے، بری روش اختیار کی، تو ان کا پھر انجام بھی برا ہوا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا ٹھٹھا کرتے رہے۔